جس عورت کے نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہوں اس کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو زیتون کا تیل استعمال کرو۔ پالک کینسر میں بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال لازمی کیا کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لینے سے سکون کی نیند آئے گی۔ سونف والا دودھ نیم گرم پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے پڑ جائیں گے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی اور گڑ دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، پیٹ صاف رہے گا۔ نہار منہ مٹکے والے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ توانا رہتا ہے اور آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوگا۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے سبزی میں ادرک کے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دو، سبزی کبھی خراب نہیں ہوگی۔ تلوں کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پیڑ کا دودھ پی کر سو جاؤ، اس سے چربی کم ہوتی ہے۔ لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دبے دور ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 چٹکی نمک چکھ لیں، کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے بدن کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھائیں۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت بہا میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت بھی ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ گرمیوں کے دنوں میں اگر بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو اسبگول کو پانی میں بھگو کر پی لیں۔ بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے قبض ختم ہو جائے گی۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لیں، آرام آ جائے گا۔ اگر پیٹ خراب ہو جائے تو لہسن کو جلا کر چبا لیں، افاقہ ہوگا۔ ہری مرچ کی چٹنی کھانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ 3 کھجوریں دودھ میں ابال کر کھائیں۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد 2 دانے انجیر کے کھانے سے لکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو بھنے ہوئے چنے 1 مٹھی روزانہ کھاؤ۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں نہیں لگیں گی۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناک پر تیل لگا کر مساج کر لینے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو وہ آم کھائے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھا لینے سے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو عورت بچوں سے سختی سے بات کرتی ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی رات کو کچھ گھونٹ پی کر سو جائیں، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیا کریں۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے جلد پرکشش اور جوان رہتی ہے۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں درد رہتا ہے اس کو اپنے پاؤں کے تلووں کی مالش کرنی چاہیے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کے رنگوں کا انتخاب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ آلو بخارے کے شربت میں 1 چٹکی نمک ڈال کر روزانہ پی لو، یہ جسم کی گرمی اور بلڈ پریشر کو دور کرتا ہے۔ اونٹ کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے بیماریاں قریب نہیں آتیں۔ آلو بخارے کا شربت متلی، قے اور بد ہضمی میں فائدہ دیتا ہے۔ آلو بخارے کا شربت خون کو صاف کرتا ہے۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا اس کو شہد چٹائیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھائیں۔
نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال لو، خراٹے نہیں آئیں گے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ صبح و نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچوں والی چیزیں استعمال کرنے سے بواسیر ہو سکتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجوریں کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بیری کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کریں۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے انہیں دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھلا دیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ دودھ سوڈا ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں مفید چیز ہے۔ اگر ممکن ہو تو سفر کی ابتدا جمعرات کو کریں۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لینے سے دماغ تیز ہوگا اور نیند پرسکون آئے گی۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آنے سے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جائیں گے۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کرو۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بدن کی الرجی میں بکری کا دودھ پیو، افاقہ ہوگا۔ بدن کی کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھانے سے بدن کی سوجن دور ہو جائے گی۔ باسی روٹی کھانے سے کوئی بھی بیماری جلدی قریب نہیں آئے گی۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلنے والے انسان کے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ شامل کرنے سے بال بہت جلدی لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جن افراد کو ہاضمے کی شکایت رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ زیور کے ڈبے میں ایک چاک رکھ دو، زیور کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط رہتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ کھجور سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ تیز پتی کی چائے ہاضمہ کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ کدو کھاؤ کہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ چیکو کا ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے اور جسم کو توانا رکھتا ہے۔
داغ دھبوں کی صورت میں اخروٹ کو پیس کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور داغوں پر اس کا لیپ کریں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو انہیں چاہیے کہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ کسوری میتھی کے بیج پیس کر پاؤڈر بنا لیں، یہ دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور بد ہضمی کو ختم کرتی ہے۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیمار آدمی کو ہدیہ دینے سے دل کو آرام و سکون ملتا ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھی جائے اور ختم کر کے الحمدللہ کہہ لیا جائے تو کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے اور صبح کے وقت 4 گلاس پانی پئیں، پرانی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سیب ہمیشہ صبح کے وقت کھائیں، رات کے وقت نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کے گلے کی خراش نہ جاتی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو جائے ان کو سرخ شلجم کھانے چاہیے۔ رات کے وقت زیادہ کھانے کی عادت نیند کو متاثر کرتی ہے۔